کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک گروہ جو جنت کے راستے پہ جانے والا ہوگا، اس کی کوئی شناخت اور پہچان؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو بات پچھلی حدیث مبارکہ میں سامنے آئی ہے کہ میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے لینا، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے ساتھ سارے صحابہ کو بھی شامل کر لیا۔ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طور طریقوں پہ اوپر چلے گا، ان کے طریقوں کو اپنائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سا اختلاف دیکھیں گے، اور یہ اختلاف امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ناحق قتل اور شہادت کے بعد مسلمانوں کے اندر رونما ہو گیا تھا، جس اختلاف کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اختلاف کے اس دور میں تم میری جانی پہچانی سنت کے اوپر چلنا، یعنی سنت سے مراد میرا جانا پہچانا جو راستہ ہے، جو دین میں نے تمہیں دیا، جو شریعت تمہیں دی ہے، اس پر چلنا، اور میرے بعد کیا کرنا؟ خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو داڑھوں سے مضبوطی سے تھام رکھنا، اور خبردار دین میں جو نئی چیزیں لوگوں نے بدعات اور خرافات پیدا کر دی ہوں گی ان سے اجتناب کرنا، اس لیے کہ نئی بات گمراہی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ جو اختلاف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ناحق سے شروع ہوا تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس اختلاف نے آج ایک سنگین صورت اختیار کر لی ہے، اور مسلمانوں نے اختلاف کے اندر پڑھ کر فرقہ واریت کے ذریعے سے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مساجد کو، مدارس کو، علماء کو، دین کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر فرقہ اپنے حال میں مست ہے، اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اور صرف اپنے کو ہی حق پر نہیں سمجھتا بلکہ دوسروں کو کافر قرار دے کر جہنم میں پہنچا رہا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر فرمایا، امام احمد اور ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اہل کتاب اختلاف کے اندر بٹ گئے، 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور صرف ایک فرقہ یا ایک گروہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور یہ جماعت ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک گروہ جو جنت کے راستے پہ جانے والا ہوگا، اس کی کوئی شناخت اور پہچان؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو بات پچھلی حدیث مبارکہ میں سامنے آئی ہے کہ میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے لینا، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے ساتھ سارے صحابہ کو بھی شامل کر لیا۔ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طور طریقوں پہ اوپر چلے گا ان کے طریقوں کو اپنائے گا۔ ایک اور موقع کے میں امام بیہقی کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو شخص اس وقت میری سنت کو، میرے طریقے کو، میری لائی ہوئی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، جب میری امت کے اندر اختلاف کے ذریعے سے فساد پیدا ہو جائے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اسی کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور پھر اس موقع پر امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ یہ جن لوگوں کو 100 شہیدوں کے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے، اور جو فساد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، یہ کون ہیں؟ امام ترمذی نے روایت بیان کی ہے الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب لوگوں نے میری سنت میں، میرے طریقہ زندگی میں، میرے لائے ہوئے دین اور شریعت میں بگاڑ اور فساد پیدا کر دیا ہوگا تو یہ اس کی اصلاح کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہارے پاس تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کتاب و سنت ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت دی ہے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی خاطر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔ آج کے اس دور میں ہمارے ایک محدث اعظم پروفیسر عبد الرحمن اعظمی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ خود فرماتے ہیں کہ بہت سارے مستشرقین کے اعتراضات میں نے سنے جو کہتے تھے وہ قرآن تو تمہارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، لیکن حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ تمہارے پاس تو درجنوں احادیث کی کتابیں ہیں۔ تو میں نے یہ عزم صمیم کیا کہ میں حدیث کی ایک کتاب مرتب کروں گا اور ان مستشرقین کو مسکت جواب دوں گا کہ ہمارے پاس یہ حدیث کی مستند کتاب ہے۔ اس پر انہوں نے محنت کی اور 25 سال کی عرق ریزی کے بعد انہوں نے حدیث کا وہ انسائکلوپیڈیا تیار کیا، جس کے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ 19 ضخیم جلدوں کے اندر 16,000 صحیح احادیث کو انہوں نے جمع کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو کام کیا، میں ٹائپنگ کے لیے کمپیوٹر بھی استعمال نہیں کرتا تھا، ہاتھ سے لکھتا تھا، 18 گھنٹے 25 سال تک کام کرتے رہے۔ دراصل اللہ نے جس بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے اس کو خاص صلاحیتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ہندو گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا شخص، ناز و نام میں پلنے والا، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کی طرف اگر چلا گیا۔ بڑی مصیبت اور بڑی مشکل ان کے اوپر آ پڑی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن صبر و استقامت سے اللہ کے راستے پر ڈٹے رہے۔ ہندو پنڈت کے گھر میں پیدا ہونے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرتبے پر پہنچا دیا کہ وہ وقت کے محدث اعظم کہلاتے ہیں۔ وہ مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی کے ڈین رہے ہیں، پروفیسر کے منصب پہ وہاں درس حدیث دیتے رہے۔ مسجد نبوی کے اندر درس حدیث کی مسند پر بیٹھ کر انہوں نے امام بخاری کی صحیح بخاری اور امام مسلم کی صحیح مسلم کا درس مکمل کیا۔ ابھی حدیث کی کسی دوسری کتاب کا درس جاری ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ناظرین کرام، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اتنی محنت سے اللہ کے دین کی اس حفاظت کا کام لیا۔ اللہ نے ان سے اپنی کام لیا، اور ایک تو میں اور آپ ہیں کہ یہ مدون اور مرتب کی ہوئی کتابیں، یہ تفاسیر اور یہ حدیث کی شرحیں، ہمارے پاس تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمیں تو موبائل ہی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو میرا موضوع یہ تھا کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس سے جو ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو، حدیث رسول کی روشنی میں اس ہدایت اور رہنمائی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ